اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جان نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرا خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان میں ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ آبرو ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ آج تاجدار ہیں، اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ ہمیشہ مسکرانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے رہا کر دیا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دوڑ لگائی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگ کر چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ صحن مسجد پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں،
اگر یہ تحریر اچھی لگے تو سننے کے بعد مزید دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔